الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ تو آج تو ویسے جو سیکوینس میں ہمارے ٹاپک چلتا ہے اپنے ہمارے نصاب کے اعتبار سے ہمیں وہی لینا تھا، لیکن کیونکہ ماہ رمضان ہے اور اس کی مناسبت سے کوئی موضوع لینا بنتا ہے، اور اتفاق سے ماہ رمضان کے تعلق سے جو بات عرض کرنی ہے وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے اس کا تعلق ہے اس بات سے جو پچھلی کلاس میں ہم نے کی ہے، یعنی ہمارے حیوانی اور روحانی وجود کے تعلق سے اسی سے متعلق ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ روزے کی فلسفے کو سمجھیں اور اس کے مقصد کو سمجھیں، کیونکہ مقصد اگر روزے کا سمجھ آ گیا تو اس کا طریقہ پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پھر تھوڑا سا ہم اس کو ریکال کرتے ہیں کیونکہ اسی سے بہت زیادہ کو ریلیٹڈ ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دو وجود کی لڑائی، حیوانی اور روحانی، ایک کے پاس طاقت نفس امارہ اور ایک کے پاس نفس لوامہ۔ حیوانی وجود کی طاقت نفس امارہ، روحانی وجود کی طاقت نفس لوامہ، ان دونوں کی لڑائی چلتی رہتی ہے ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے وجود کے اندر جب تک ہم بیدار رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ نفس امارہ کا جو مسکن ہے، حیوانی وجود کا جو مسکن ہے، وہ ہمارے پیروں تلے ہے، پیروں کے نیچے ہے، تو وہ ہمیشہ پستی کی طرف ہمیں کھینچتا ہے، اور ہمارے روحانی وجود کا مسکن آسمان ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیں بلندی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اس کھینچتان کی لڑائی میں تیسری چیز جس کو فری ول کہتے ہیں، خود ارادی کہتے ہیں، اس کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ حد الامکان جتنا ہو سکے پوری جد و جہد کرو، جتنا تمہارا روحانی وجود فتح یاب ہوگا، تمہارا حیوانی وجود شکست کھائے گا، اتنی ہی تمہارے درجات اگلی زندگی میں بلند ہوں گے۔ تو یہ ایک بریف ریکیپ پچھلی کلاس کا۔ اب ہم اس کے تعلق سے روزے کو سمجھیں، کیونکہ اکثر ہم روزے کی اس باریک علت کو، مقصد روزہ کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے الحمدللہ کہ ہم ہر چیز کو گہرائی میں جا کر اس کی علت، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ سمجھ سکیں، لیکن مصروفیت ہے، شیطان نے زندگی کو بہت مصروف بنا رکھا ہے، اور وہ ہمیں 10 طرح کے مشاغل میں گھرا رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے اصل وجود کو، اصل مقصد زندگی کو بھلا بیٹھیں اور اس کے تعلق سے غور و فکر نہ کریں۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ ہمارے دو وجود ہیں، ان کی لڑائی رہتی ہے، اور ان کو جتانا ہمارا جو مقصد ہے وہ روحانی وجود کو جتانا ہے، حیوانی وجود کو ہمیں شکست دینی ہے۔ حیوانی وجود کو شکست دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ حیوانی وجود ہے اور یہ مٹی کا بنا ہے تو یہ ہمارا دشمن ہے یا ہم اس کے دشمن ہیں، ہمیں اس کا برا کرنا ہے۔ نو، یہ مس پرسیپشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش قیمتی نعمت ہے۔ یہ جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بس یہ ہے کہ اس کو شیطان اپنے طریقے پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اس کو چاہتے ہیں کہ یہ بیہیو کرے یا اس کو استعمال کیا جائے۔ وہ جو طاقت ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ، یہ طاقت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو فوجیں لڑتی ہیں اور ان میں سے ایک جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے، تو جو جیتنے والی فوج ہوتی ہے اس کی طاقت جیتنے کے بعد پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اور جو ہارنے والی طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی جنگ میں، اگلی لڑائی میں جو فتح یاب فوج ہے اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو شکست خوردہ فوج ہوتی ہے اس کے ہارنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ دوبارہ بھی اگر وہ جیت جائے جو پہلے جیتا تھا تو پھر اور وہ مزید طاقتور ہو جائے گا اور دوسری فوج مزید کمزور ہو جائے گی۔ یہ ایک فلسفہ ہے، ٹھیک۔ تو ہمارے وجود میں جیسے ہم نے کہا کہ لڑائی چلتی رہتی ہے ہمارے نفس امارہ اور نفس لوامہ میں، تو جب بھی نفس لوامہ جیتتا ہے تو نفس لوامہ
یعنی وہ روحانی طاقت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے. یہ جو دو طاقتیں ہیں یہ لڑتی رہتی ہیں اور جو جیتتی ہے طاقت وہ مزید طاقتور ہو جاتی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپ ڈائیو کریں گے. دیکھیے انسان کے جو حیوانی وجود ہے اس کی بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے امراض ہیں، بخار ہے، نزلہ ہے، یہ بیماریاں ہیں، امراض نہیں ہیں. دوسرے بے شمار اس کے امراض ہیں، کینسر، ایڈز اور ٹی بی، گٹھیا، سو. لیکن ہم تقریباً سبھی لوگ اس حیوانی وجود کے متعلق تمام امراض سے واقفیت رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرض ہوتا ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کینسر کو جانتے ہو، کیا جانتے ہیں. آپ ٹی بی کو جانتے ہو، جانتے ہیں. تھائرائیڈ کو جانتے ہو، جانتے ہیں. ہم اس کے ماہرین طب کو بھی جانتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں، وہ میڈیسن دیتے ہیں، وہ پرہیز کرواتے ہیں. ہم اس وجود کو طاقتور کیسے بنائیں، اس کے تعلق سے بھی ہماری الحمدللہ معلومات کافی قوی ہے کہ اس کی جم ہوتی ہے، وہاں پر جا کر ویٹ ٹریننگ ہوتی ہے اور اس سے ہماری مسلز بلڈ اپ ہوتی ہیں اور طاقت آتی ہے. غرض یہ کہ اس حیوانی وجود کے تمام ہی امراض سے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، موسٹ آف اس. اور اس کے ایکسپرٹس اتنے ہیں، بھری پڑی ہے دنیا. آپ دیکھیں انسٹاگرام پر بے شمار ریلز ہیں، کوئی ڈائبٹیز کا علاج بتا رہا ہے، اور ڈائبٹیز کا بھی ایک نہیں 100 150 الگ الگ طرح کی ترکیبیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز ایسے صحیح ہو جاتی ہے، ویسے صحیح ہو جاتی ہے. کوئی گٹھیے کی بتا رہا ہے، کوئی گھٹنے کے درد کے بتا رہا ہے. مطلب بھر کے انفارمیشن ہے ہمارے اس حیوانی وجود کے تعلق سے. جمز کے تعلق سے کسی بھی ایک جنرل کویشچن آپ کریں کہ جم کیا ہوتی ہے، سب کو پتا ہوگا. 100 سے پوچھو گے 100 کے 100 کو پتا ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جس قدر معلومات ہم اپنے حیوانی وجود کے تعلق سے رکھتے ہیں اس کا 10% بھی ہم اپنے روحانی وجود کے تعلق سے نہیں رکھتے. ہم نہیں جانتے موسٹ آف اس کہ ہمارے حیوانی وجود کو کیا چیز فائدہ پہنچاتی ہے ان ڈیٹیل. مطلب ایک دو چیز تو سب کو معلوم ہوں گی، ان ڈیٹیلز وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کا میکینزم کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے روحانی وجود طاقت پکڑتا ہے، اس کے کیا امراض ہوتے ہیں. سارے امراض اس کے تعلق سے تھوڑا بہت ہمیں نالج ہوگی، لیکن وہ انتھوزیزم نہیں ہے، وہ حالت نہیں ہے دنیا کی کہ آپ جہاں جاؤ آپ کو اس کے ایکسپرٹ مل جائیں، اس کے ڈاکٹرز مل جائیں. اس حیوانی وجود کو لاحق بیماریاں، امراض، وہ بھی ہمیں پوری طرح سے نہیں معلوم. مشکل سے 10% بیماریوں کو ہم جانتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس کے تعلق سے ہماری انفارمیشن بہت ہی زیادہ امیچیور ہے. نہ تو ہم اس کے ڈاکٹر سے ہی پوری طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، نہ ہم اس کے امراض سے بہت پوری طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، نہ ہم اس کی قوی ہونے کے لیے جو چیزیں اس کے اجزاء ضروری ہیں ان سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، نہ ہمیں اس کے امراض اور بیماریوں کا بہت زیادہ ڈیٹیلڈ کوئی اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس. ہمیں نالج نہیں ہے کہ کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. 2 4 5 6 بیماریاں ہم بتا سکتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ اسی نے اس کو خلق کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے گا جو اس کی حیوانی آنکھ دیکھے گی، اور ان چیزوں کو بہت کم اہمیت دے گا جو اس کی حیوانی آنکھ نہیں دیکھ پائے گی. یہ ہمیشہ اس حیوانی وجود کو طاقت پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو قوی رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو نفس امارہ ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا چاہے گا، کیونکہ وہ طاقت اسی حیوانی وجود سے متعلق ہے اور اسی کی طاقت ہے. تو جس طرح سے یہ حیوانی وجود طاقت پکڑے گا اس کا نفس امارہ بھی طاقت پکڑے گا. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نفس امارہ کو طاقت نہیں پکڑنے دینا ہے، اس لیے اس حیوانی وجود کو کمزور رکھنا ہے، جان بوجھ کر یہ دبلا پتلا ہونا چاہیے. نو، حدیث مبارکہ یہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے ایک ضعیف مومن سے. اب یہاں پر قوی ہونے کا مطلب بھی صرف جسمانی قوی نہیں ہے، ذہنی طور پر قوی، روحانی طور پر قوی، حیوانی طور پر بھی قوی. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس حیوانی وجود کا بھی طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. انسان ورنہ جنگ کیسے لڑے گا؟ انسان ظلم کے خلاف کیسے کھڑا ہوگا؟ انسان ظالم کے مقابلے میں کیسے لڑے گا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منشا ہے قدرت کا وہ یہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں جس طرح سے اس حیوانی وجود کا خیال رکھتا ہوں میں اپنے روحانی وجود کا بھی اسی طرح سے خیال رکھوں۔ میں اگر اس حیوانی وجود کو بہت زیادہ غذا دیتا ہوں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، طاقت کی چیزیں کھلاتا ہوں، سیب کھاتا ہوں اور ڈرائی فروٹس کھاتا ہوں، لیکن اس کے حیوانی وجود کی غذا بھی اس کو باہم پہنچانی چاہیے، کیونکہ نفس امارہ بھی طاقتور ہوگا میرے حیوانی وجود کے طاقتور ہونے سے، تو میرا اب نفس لوامہ بھی اسی اسپیڈ سے اسی تناسب میں طاقتور ہونا چاہیے۔ تو مجھے سائملٹینیسلی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا روحانی وجود جتنا زیادہ طاقتور ہو سکے میں بناؤں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں، پریکٹیکلی یہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان صرف ان چیزوں کو ہمیں دے گا جو اس کی حیوانی آنکھ دیکھے گی، اور یہ اپنے جسم کو دیکھے گا، اپنی مسلز کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پورے وجود کو دیکھ پائے گا، یہ انہی کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا، اور اس کی توجہ اپنے حیوانی جو روحانی وجود ہے اس پر نہیں رہے گی یا بہت کم رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے روحانی وجود کی ایکسرسائز کے لیے کچھ انتظامات کیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی وجود کے امراض، اس کے تمام علاج، مختلف قوموں کے تذکروں کے ذریعے ہم کو عطا کیے، بہت ساری چیزیں دی، نماز دی، اور قرآن مجید تو ایز اے ہول وہ تو ہمارے روحانی وجود کی گائیڈ ہے ہی، ایز اے کمپلیٹ سورس، اگر ہم اس سے لیتے ہیں لائٹ یا اس سے مدد مانگتے ہیں تو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہی اپنے فضل و کرم سے ایک خاص تربیت گاہ کا انتظام کیا، جس تربیت گاہ میں اس انسان کے روحانی وجود کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کروائی جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو مشقت کروائی جائے۔ ان ادر ورڈز، ان جنرل ورڈز، اس روحانی وجود کی ایک جم بنائی جائے، اور اس جم کے اندر اس انسان کو بائی فورس یہ ایکسرسائز کروائی جائے کہ پورے سال تم اس حیوانی وجود کے تعلق سے ایکسرسائزز کرتے ہو، اس کی غذا لیتے ہو اور ٹانکس لیتے ہو اور دوائیاں لیتے ہو، ایک مہینہ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں تاکہ تم اپنے اس روحانی وجود کو بھی زیادہ سے زیادہ تقویت دے پاؤ، اس کو جتنا قوی ہو سکے اس کو قوی کر پاؤ، اور اس کی ٹریننگ میں تمہارا خالق میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیسے ایکسرسائز کرنی ہے۔ رب کائنات سے بڑا ٹرینر کون ہو سکتا ہے؟ جس کو میرے پورے وجود کی باریک سے باریک بات بھی معلوم ہے۔ دنیا کے ٹرینرز ہو سکتا ہے کہ ان کی نالج امپیئرڈ ہو، بڑے سے بڑا جو کوچ ہے جن اس حیوانی وجود کے جمز کا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان ڈیٹیلز اباؤٹ دا ہیومن فیزیولوجی۔ ایک موٹی موٹی اس کو معلومات ہوتی ہے، غلطیاں کر سکتا ہے، غلطی کا امکان ہے، بہت زیادہ امکان ہے ہر انسان کے، لیکن رب کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے میرے ایک ایک ٹشو کو بنایا ہے، جس نے میری روح کے ہر جز کو بنایا ہے، جس نے ہر ذرے کو بنایا ہے، اس سے زیادہ بہترین ٹرینر کون ہوگا؟ یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے اس ٹاسک کو اپنے ذمہ لیا کہ اس جم کا انسٹرکٹر میں ہوں، میں تمہیں انسٹرکشن دوں گا، وہ فالو کرنے پڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں تم اپنے روحانی وجود کو ایک مہینہ ایک ٹریننگ سے گزارو گے، سو دیٹ وہ ایک مہینہ گزارنے کے بعد اس قدر قوی ہو جائے کہ بقیہ 11 مہینے اس نفس امارہ سے نبردآزما ہو سکے، اس سے لوہا لے سکے، اور صرف لوہا نہ لے سکے، اس کو شکست دے سکے۔ اگر یہ جم نہیں ہوتی، یہ ہمیں عطا نہ کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کس کا نقصان تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا نقصان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان ہے، تو اس نے اتنا بڑا کرم کیا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایک مہینے کی ایک ریگرس ٹریننگ کا انتظام کیا، جس کا انسٹرکٹر وہ خود ہے، وہ خود ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس طرح سے یہ ٹریننگ کو انجام دینا ہے، مجھے فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہر چیز کو ترک کرنا ہے۔ لیکن اس ترک کرنے میں مجھے یہ دھیان رہے کہ صرف اس جو حیوانی وجود کی غذا ہے اسی کو ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کاموں کو بھی ترک کرنا ہے جو فی نفس ہی حرام ہے، یعنی ان کو اور مزید طاقت کے ساتھ، مزید کوشش کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو دوسرے مہینے مجھے زیادہ توجہ کرنی ہے،
مجھے اس زبان کے تعلق سے بھی روزہ رکھنا ہے، میں کم سے کم بات کروں، میں اس آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں فضول میں کچھ نہ دیکھوں، مجھے ان کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری ٹریننگ دی کہ تمہیں یہ تو جو فی نفس ہی حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے وہ تو ویسے بھی تم ترک کرو گے ہی، وہ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا، افطار ہوتے ہی میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو فی نفس ہی حرام ہی ہے، ان تمام چیزوں کو ترک رکھتے ہوئے چند ان چیزوں کو بھی مجھے ترک رکھنا ہے جن کو میں بقیہ ایام میں ترک نہیں رکھوں گا، یا ان کو ترک رکھنے کے لیے میں مجبور نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں کہا کہ پانی تمہیں بالکل ہی نہیں پینا ہے، اور دنوں میں بھی نہیں پینا ہے، یا اور اوقات میں بھی نہیں پینا ہے۔ افطار کے بعد غیر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پیو پانی، جب چاہو پیو، جب چاہو کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، نو ریسٹرکشن، جو بھی جائز اور حلال چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو سحر سے لے کر افطار تک کا وقت ہے، اس میں اس حیوانی وجود کو کوئی بھی سپلائی دینے سے منع کیا، یعنی اس کو کٹ کر دیا۔ اس حیوانی وجود کو اب تم کچھ نہیں دو گے، یعنی اس کی جو سورس ہے، اس کی جو انرجی ہے حیوانی وجود کی، اس کو منیمائز کر دیا، اس کو کم سے کم کر دیا۔ بہت دھیان سے سمجھیے بہت اس فلسفے کو۔ اس حیوانی وجود کی جو فیول ہے جو اس کو چلاتا ہے، اس کو منیمم کر دیا، اور اس روحانی وجود کو جو چلاتا ہے، اس کا جو فیول ہے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت، اس کو میکسیمائز کر دیا۔ کہہ دیا کہ تم اس مہینے میں جو کرو گے اس کا 10 گنا تمہیں بدل دیا جائے گا، یا 2 گنا بدل دیا جائے گا۔ مختلف روایات، سب جانتے ہیں کہ اس میں کسی بھی نیکی کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان کو لرکیٹ کرنا تھا، انسان کو زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان لالچی ہے، بنیادی طور پر لالچ ہے، جنت کا لالچ، فائدے کا لالچ۔ ہر انسان اپنے فائدے کے تعلق سے سوچتا ہے، اچھے سے اچھا حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اس روحانی وجود کے تعلق سے جو بھی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، اس کا تمہیں بدل دوسرے اوقات، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ دیا جائے گا، تاکہ انسان اور زیادہ موٹیویٹ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کرو عبادت جتنی کر سکتے ہو، دیر از نو لمٹ، بلکہ اس کے لیے پروموٹ کیا، اس کے لیے موٹیویٹ کیا، سو دیٹ اس روحانی وجود کی سپلائی کو میکسیمم کر دیا جائے۔ جتنا اور دنوں میں بھی اس کو سپلائی نہیں ملتی، اس سے 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، جتنا بڑھا سکو بڑھا دو۔ پورے دن جتنا بھی ٹائم میسر ہو تمہیں کام کے علاوہ، اس کے اندر قرآن مجید کو اسٹڈی کرو، اس کو سمجھو، تدبر کرو، تذکر کرو، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کے سامنے گڑگڑاؤ۔ تو پورا ایک نظام ہے جس میں روحانی وجود کے سپلائی کو، اس کے فیول کو میکسیمائز کیا، اور حیوانی وجود کی سپلائی کو منیمائز کیا، سو دیٹ نفس امارہ کمزور تر ہو جائے اس مہینے میں، جتنا کمزور ہو سکے، اور روحانی وجود کی طاقت نفس لوامہ جتنا زیادہ طاقت حاصل کر سکے اس مہینے میں حاصل کر لے، تاکہ جب عید کا دن آئے تو مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا نفس لوامہ بہت زیادہ قوی ہو چکا ہے نفس امارہ کے مقابلے میں۔ اب وہ بہت بری طرح سے شکست دینے کے لیے تیار ہے نفس امارہ کو، اور اب اس کے چانسز کہ میرا نفس امارہ جیتے کسی بھی فیصلے میں باقی 11 مہینوں میں، اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، نفس لوامہ کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب میں اس فلسفے کو سمجھوں، جب میں اس فلسفے کے مطابق عمل کروں، اس کو ایگزیکیوٹ کروں، اس پلان کو۔ خدا نہ خواستہ عید کے دن مجھے محسوس ہو کہ میرے وجود کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوا، جیسا میں اس ایک مہینے سے پہلے تھا، بالکل روحانی طور پر مجھے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، میں اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی پا رہا ہوں جیسے 1 مہینے پہلے تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ صوم سمجھ نہیں آیا ہمیں، یا سمجھ میں آیا تھا تو میں نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا، میں اس کو اس طرح سے نہیں کر پایا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا تھا۔ اگر یہ فلسفہ انسان نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ ذکر بس اتنا ہوگا جتنا بقیہ مہینوں میں واجب ہے۔ 5 ٹائم کی نماز بقیہ دنوں میں واجب ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ بقیہ مہینوں میں مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں اور اس مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن بھرتی وہ اسی کام سے ہے جو واجب ہے۔ بھائی کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے، یہ پورے 12 مہینے چلنے والا کام ہے، پوری زندگی چلنے والا کام ہے۔ یہ نماز صرف اس ایک مہینے کے لیے واجب نہیں ہوئی ہے، تو یہ وہ ایکسٹرا ٹریننگ نہیں ہے جس کے لیے یہ مہینہ آیا تھا۔
یہ مہینہ بہت مزید کچھ دینے کے لیے آیا تھا، اس کے علاوہ بھی ہم اسی پہ اکتفا کر بیٹھے، اور اکتفا بھی ایسا کہ بس عید تک کریں گے، عید کے بعد میں ٹاٹا بائے بائے. پھر کیا فائدہ ہوگا اس رمضان سے، اس روزے سے، اس صوم سے کیا فائدہ ہوگا جس کا میں 1% بھی فلسفی نہیں سمجھاؤں. پھر میں اگر روزہ رکھوں گا بھی تو پھر افطار میں پورا دسترخوان بھر لوں گا، 25 چیزیں میرے سامنے ہوں گی، کیونکہ میں فلسفہ روزہ کو نہیں سمجھاؤں. مجھے نہیں پتا ہے کہ نفس امارہ کو کم سے کم مہیا کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بس ایک ریچول ہے جس کے اندر مجھے دسترخوان پہ ہر وہ چیز چاہیے جو میرے لیے محبوب تر ہے. یہ نفس امارہ کی تقویت کا مہینہ تھوڑی ہے. فلسفہ رمضان اگر سمجھ آتا تو میں مختصر سادہ ترین غذائیت اس کو فراہم کرتا، جیسے روز کھاتا ہوں نارملی. مطلب میں اس کو اپنا ایک پورا وہ بنا لوں، ہر سال کا ایک روٹین بنا لوں کہ میں ہر عصر کے نماز کے بعد میں کھانے پینے کی اشیاء لینے جا رہا ہوں بازار میں، اور اکٹھی کر کے لا رہا ہوں کہ بھائی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. اب کیا ہے یہ فلسفہ صوم سمجھ نہیں آیا. پھر اتنا کھاؤں میں کہ مجھ سے اٹھا نہ جائے، کھانے کے بعد میں اٹھنا مشکل ہو دسترخوان سے. تو یہ خطرات ہیں اگر میں فلسفہ صوم کو نہیں سمجھوں گا. فلسفہ صوم کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے، روحانی اور حیوانی وجود کا سمجھ میں آئے. اب میں نے عرض کیا کہ اگر عید پر خدا نخواستہ میں نے یہ محسوس کیا کہ there is no difference in my existence، میں کسی بھی برائی سے نہیں رک رہا ہوں جیسے پہلے نہیں رکتا تھا، مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اب کچھ بیٹر انسان بن گیا ہوں، بلکہ اس فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جاہلانہ اور وہ غیر مناسب حرکات دیکھنے میں آتی ہیں جس کو دیکھ کے حیرانی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا برا ہو سکتا ہے اگر فلسفہ صوم سمجھ نہیں آیا. اب اس کو ایک آسان سی مثال دیکھ کے میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، اور ہمیشہ یہی مثال لیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اپنے موبائل فون کو چارج کرنے پر چارجنگ پر لگاتے ہیں رات کو، سو دیٹ وہ صبح کو جب اٹھو تو 100% اس میں چارجنگ ہو، اور پھر پورے دن وہ آرام سے چلتا رہے. آپ نے اپنے موبائل فون کو لگایا چارجنگ پر، صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد میں آپ نے اس چارجنگ لگے موبائل کو دیکھا اٹھا کر کے چارجنگ پوری ہوئی نہیں ہوئی. اس میں آپ کو پتہ چلا کہ چارجنگ تو اس میں 0 ہے، یا 10% ہے، یا 5% ہے. آپ نے جب لگائی تھی تب بھی 10% تھی، اب دیکھا ہے تو 5% ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے، ہر بچے کو بھی سمجھ میں آئے گا آج کل کے زمانے میں. 2-3 پاسبلٹی ہیں. پاسبلٹی نمبر 1، چارجر خراب ہے. پاسبلٹی نمبر 2، جہاں پر جس پن میں آپ نے لگایا تھا اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تھا، اس پلگ میں کرنٹ نہیں تھا. پاسبلٹی نمبر 2. پاسبلٹی نمبر 3، موبائل فون ہی خراب ہے. صحیح ہے، متفق ہے نا اس بات سے؟ آپ کو ان 3 کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آئے گی. اسی پہ قیاس کر لیجئے. یہ پورا ایک مہینہ میرے روحانی وجود کا چارجر ہے جو اتنا زبردست چارجنگ مجھے دیتا ہے کہ اس کا بیک اپ 11 مہینے ہے. 11 مہینے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو کہ اس ایک مہینے میں اس کو میں چارج کروں، اتنا چارج کروں کہ اب اگلی چارجنگ سائیکل تک یہ چارجنگ باقی رہے، یہ سوئچ آف نہ ہو. ٹھیک، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. چارجنگ کی پورے ایک مہینہ، عید والے دن مجھے پتا چلا چارجنگ 0 ہے، کوئی چارجنگ نہیں ہوئی. میرے نفس لوامہ میں کوئی چارجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب بیٹری لیول 0 ہے. یہ بیٹری لیول جتنا تھا 5% 10% اتنا ہی ہے. تو نمبر 1، یا تو فون خراب ہے، یہ قلب اتنا سیاہ ہو چکا ہے، یہ بیٹری ہے میری وجود، روحانی وجود کی، اس کو اتنا زیادہ میں نے ٹون آؤٹ کیا دیا ہے، ورن آؤٹ کر دیا ہے کہ اس کے اندر اب گنجائش نہیں ہے چارجنگ کی، چارجنگ لے ہی نہیں رہی ہے. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ. یا پاسبلٹی نمبر 2، جو چارجر ہے یعنی روزے کا طریقہ، صوم اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ، وہ خراب ہے. مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، میں نے جس طریقے پر گزارنا تھا اس طریقے پر نہیں گزارا. میں نے جیسے چارج کرنے تھی تو میرے چارجر کی خرابی ہوئی، میں نے چارج نہیں کیا اس کو اس طریقے سے جیسے چارج کرنا تھا. بہرحال کچھ تو مسٹیک ہوئی ہے مجھ سے. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا بیک اپ ہوتا. 11 مہینے آئیڈیل سچویشن ہے، وہ نہیں ہوتا. اتنا اچھا نہیں ہے میرا یہ جو
بیٹری ہے میری اتنی زیادہ زبردست نہیں رہی ہے، میں نے گناہوں سے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب اس میں چارجنگ کیپیسٹی بہت کم ہے. 11 مہینے کے لیے تو بہت زبردست چارجنگ وہ چاہیے بیٹری، لیکن 8 مہینے چل جاتا، 11 مہینے نہیں چل پاتا چارجنگ. 8 مہینے میں اپنے اس ٹریننگ کے نتیجے میں اپنے نفس امارہ کو ہرا سکنے کے قابل بن پاتا. میرا نفس لوامہ آئیڈیل نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت اچھا تھا. 8 مہینے بیک اپ دے دیا بھائی. 8 مہینے نہیں، 5 مہینے، 6 مہینے، 4 مہینے، جس قدر میرا یہ روحانی ہارڈ ڈسک یا بیٹری اس کے اندر جان ہوگی یہ اتنی ہی لمبا یہ بیک اپ شو کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے چارجنگ سمجھائی نہیں تھی کسی نے کہ یہ چارجنگ کرنی تھی. مجھے تو لگا مجھے بھوکا رہنا ہے بس ایک وقت مقررہ سے دوسرے وقت مقررہ تک، اور اس کے بعد جانوروں کی طرح کھانا ہے. بس مجھے ثواب مل گیا، میں اسی 99 کے پھیر میں پڑا ہوا ہوں، ثواب ثواب جنت ثواب. میں فلسفہ صوم کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے قلب اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا تھا، لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے، فلسفے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میں اس کو چارج نہیں کر پایا، میں اس ویسی چارجنگ نہیں لے پایا جیسی مجھے ملنی چاہیے تھی، یا میں چارج ہی نہیں کر پایا سرے سے. میں نے اس پلگ میں لگایا جس میں کرنٹ ہی نہیں آ رہا تھا، یعنی اس طریقے پر گزارا میں نے جس طریقے سے مجھے چارجنگ ملنی ہی نہیں تھی. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مطلب یہ ہو کہ وہ مہینہ جس میں ہم اپنی پسند کی اشیاء کو تناول فرماتے ہیں اس مقدار میں جس مقدار میں ہم بقیہ 11 مہینے میں کنزیوم کر پاتے، 1 مہینے میں اتنا کنزیوم کرتے ہیں. اس مہینے کا نام رمضان ہے، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو. لیکن جنرلی جو ہم پکچر دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی تو ہمیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ فلسفہ روزہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں کو، ورنہ صورتحال کچھ اور ہی ہوتی. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں عید پر کہ ہم نے اس مقصد کو کس حد تک حاصل کیا ہے. ثواب کا تو چکر ہی چھوڑیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، وہاں کتنے پوائنٹ بنیں گے اس صوم کے. بھائی اس زندگی کے اندر دس از دا بیسٹ ٹول ٹو ون دس گیم. اس گیم کو جیتنے کا بہترین ٹریننگ سینٹر ہے یہ. تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا کہ اگر میں اس میں اپنے روحانی وجود کو ٹریننگ نہیں دے پا رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ میں باقی کے 11 مہینے میں میرا نفس امارہ میرے نفس لوامہ کی فٹ بال بنا دے رہا ہے، اور بار بار میرا نفس امارہ اس کو شکست دے رہا ہے. ایک ایلیوژن ہے صرف جس کے اندر میں گرفتار ہوں. جب مجھے موت آئے گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا ڈفر تھا، میں کتنا بڑا احمق تھا. لیکن پھر کوئی موقع نہیں ہوگا کیونکہ there is no scope of correction, there is no scope of amendment. تو کوشش یہی کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس فلسفے کو سمجھیں، اس فلسفے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، اس پورے فلسفے کو سمجھائیں. نفس امارہ اور نفس لوامہ حیوانی اور روحانی وجود کی لڑائی ہے. اس کے اندر فری ول کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، لیکن اس فری ول کی ہیلپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کا ایک ٹریننگ سیشن رکھا ہے جس کے اندر مجھے میرے نفس لوامہ کو تقویت دینے کی، اس کو مزید طاقت پہنچانے کی ایک طرح سے مجھے اسسٹنس دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اگر میں اس کو اویل کر پایا تو. اس کا ایک صرف پرسیپشن میں نے آپ کو بتایا ہے روزے کا، حالانکہ اس کے دوسرے پرسیپشنز بھی ہیں، اور یہ اصول اسلام ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں 2 3 4 توجیحات ممکن ہوں تو وہ تمام تر توجیحات اپلیکیبل ہوتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ 2 توجیحات ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ہم کہیں کہ دونوں مراد ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں شاید آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ ہمیں کہیں شیطانی اس فرے میں مبتلا نہ کر دے کہ توجیحات اپوزٹ بھی ہوں تو بھی سب اپلیکیبل ہے. نہیں، ان میں سے تو ایک صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی، لیکن جو میوچولی ایک دوسرے کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، جیسے کیوں میں یوں کہوں کہ روزے کا مقصد انسان کو نیک بنانا، تو اس میں اور میری اس بقیہ گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہے. تیسری بات، کوئی انسان کہ نہیں بھائی روزے کا مقصد جو ہے انسان کو متقی بنانا ہے، اور کوئی انسان مجھ سے آ کے کہے کہ آپ تو کچھ اور بتا رہے تھے، انہوں نے کچھ اور بتایا ہے، تو وہ احمق ہے. پھر
تو بہرحال توجیحات ہوتی ہیں. بہت شارٹ میں جب ہمیں بات کوئی بتائی جاتی ہے تو اس کا پورا پس منظر ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے انسان کو، اگر جو موٹا موٹا کسی نے سمجھایا بھی ہے تو بھی، لیکن فلسفہ صوم کو پوری طرح سے اجاگر نہیں کیا. تو ایک اس کا مبہم سا، ایک ویگ سا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں رہتا ہے جو ہمارے عملی شعبے کو اثر انداز نہیں کرتا، ہمارے عمل میں ہمارے لیے مددگار نہیں ہوتا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں کو گہرائی سے سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، امپارٹ کریں، جس سے ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی واقع ہو اور ہمیں کچھ نصیب ہو عملی طور پر. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے جو میں نے بتایا، جو بہت امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ ریئر ہے. اور چیزیں تو تھوڑی بہت ڈسکس ہو بھی جاتی ہیں، لیکن یہ ڈسکس سب سے کم ہوتا ہے جیسے مجھے محسوس ہوا ہے. اس لیے میں سرے دس اسی کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ادروائز اس کے جو دوسرے پرسیپشنز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ یہ ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر ایک مصنوعی دشمن سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے، تاکہ جب اصلی دشمن سامنے آئے تو میں اسی طرح سے اس کو مار سکوں، لڑا سکوں، ہرا سکوں جیسے اس مصنوعی دشمن کو میں ہرانے کی ٹریننگ لے رہا ہوں. مثال کے طور پر میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اثر کا وقت ہو جائے، میں بھی وقت ہے. تو جیسے مثال کے طور پر جب ایک فوج اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دیتی ہے تو وہ ووڈن پلینکس لگاتی ہے، انسانوں کے شیپ میں پلینکس ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے اور مزید دائرے ہوتے ہیں اور اس میں گولی چلوائی جاتی ہے. جتنا زیادہ چھوٹے دائرے میں جا کر وہ گولی لگتی ہے اتنا ہی اچھا نشانہ مانا جاتا ہے. یہ آپ سب جانتے ہو، عام بات ہے. لیکن مقصد تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس لکڑی کے اندر سوراخ کرنا نہیں ہے، اس لکڑی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لکڑی کے خلاف کوئی غصہ نہیں ہے کسی فوجی کے ذہن میں. جب یہ ٹریننگ ختم ہو جائے گی تو یہ لکڑی دشمن نہیں رہے گی. ایسا نہیں رہے گا کہ ہر فوجی ہر لکڑی کا دشمن ہو، جہاں پیڑ دیکھے وہاں گولی مارنا شروع کر دے، یہ تو ہمارا دشمن ہے. نہیں ہے، ٹریننگ کے باہر یہ دشمن نہیں ہے. ٹریننگ کے باہر کوئی اور دشمن ہے، اصل دشمن کوئی اور ہے، وہ انسان ہی ہے. تو ٹریننگ کے بعد میں گولی اس پہ چلے گی، یہ سوچ کر کہ جس طرح سے ایکوریسی کے ساتھ میں اس نقلی مصنوعی دشمن پہ ہم نے گولی چلائی تھی، اسی ایکوریسی کے ساتھ میں اس اصلی دشمن کے اوپر اب گولی چلانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصنوعی دشمن ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے، پانی، کھانا، یہ تمہارے مصنوعی دشمن ہے، ان سے تمہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. بقیہ دنوں میں یہ نہیں ہے، بقیہ ایام میں نہیں ہے، بقیہ اوقات میں نہیں ہے. اس افطار کے بعد میں کوئی، کیونکہ وہ دشمن نہیں ہے. مجھے پانی سے نہیں رکنا ہے پوری زندگی، مجھے گناہ سے رکنا ہے. مجھے کھانے سے نہیں رکنا ہے، بقیہ 11 مہینوں میں مجھے نافرمانی سے رکنا ہے. تو اصل دشمن نافرمانی خدا ہے، نہ کہ کھانا پانی. یہ بالکل ویسی ہی ٹریننگ دی جا رہی ہے جیسے فوجیوں کو دی جاتی ہے. ایک پرسپیکٹو روزے کا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تیسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہے، تیسرا مقصد صوم کے انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلم کو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لٹرلی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ ہو پیاس کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہو بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ ان لوگوں کے تعلق سے سمپتھی، ایمپتھی، ان کے تعلق سے ایک رحم کا جذبہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے اندر پیدا ہو، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، جو محرومین سوسائٹی ہیں، محرومین زمانہ ہیں، جو معاشرے کے اندر دبے کچلے لوگ ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی صحیح سے میسر نہیں ہے. ان کے درد کو لٹرلی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود محسوس کرے. یہ کبھی ممکن ہوتا ہی نہیں اگر انسان صوم کی حالت میں اپنے آپ کو غذا سے اور پانی سے نہیں روکتا. خصوصاً جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پیاس کی وہ شدت ہوتی ہے، تب انسان کو سمجھ آتا ہے پیاسا ہونا کیا ہوتا ہے. جو انسان وہ روزے نہیں رکھتا، وہ غیر مسلم جو روزے کا یہ تصور نہیں رکھتے کہ پانی کی ایک ڈراپ بھی منہ میں نہیں جا سکتی، 1000 سال 2000 سال کی زندگی میں گزار لیں تو پیاس کو لٹرلی نہیں سمجھ سکتے. پیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پیاسے کے لیے وہ جذبہ رحم جو ایک مومن کے دل میں پیدا ہوگا، بھوکے کے لیے جو جذبہ رحم ایک مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ
پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت سے گزرنا کمپلسری قرار دیا تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے۔ ایک مقصد روزہ یہ بھی ہے۔ ان سب کا مجموعہ، ان تم مقاصد کا مجموعہ جب تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں روزے کا اصل مطلب، اس کی اصل عظمت، اس کا اصل علت سمجھ نہیں آئی۔ اور صوم کا مزہ ہی جب ہے جب ان تمام علتوں اور فلسفی کے ساتھ میں روزے کو دیکھتا ہوں، تب میں اس سے وہ میکزیمم بینیفٹ اچیو کرنے کے قابل بنتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچیو کروانا چاہتا ہے۔ تب میں اس شاید 11 مہینے کے لیے اس ایکسٹرا انرجی کو اسٹور کر پاؤں گا اپنے اس ہارڈ ڈسک میں، اپنے اس بیٹری میں، جو مجھے 11 مہینے اس قابل بنائے گی کہ میرا نفس لوامہ بیشتر مقابلے میں نفس امارہ کو ہرا سکے۔ اور یہ اس کی بڑی شان کریمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ہمارے لیے رمضان کے علاوہ روزہ رکھنے کو منع نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ، ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتا کہ رمضان کے علاوہ خبردار کبھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو حرام ہو جاتا۔ تو اس کی بہت شان کریمی ہے، بہت شان کریمی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو جب یہ محسوس ہو کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے روزوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 11 مہینے کا بیک اپ پیدا کر سکے اس وجود کے اندر، نفس لوامہ کے اندر، اور ہم اس بیک اپ کو صرف 5 مہینے ہی ایکسٹینڈ کر پا رہے ہیں، بقیہ 6 مہینے ہماری ڈیفیشنسی بن رہی ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پازیٹیوٹی تھی وہ آلموسٹ وہیں آ گئی ہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ اب ہم ویسے ہی گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب بیٹری گئی۔ اب بڑی شان کریمی اس رب کی کہ اس نے ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ بھئی 6 مہینے چلو ہو گیا کام، اب آگے کو ہم روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے جتنا رکھنا چاہیں، اس سے ہم ایکسٹرا مدد حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ بٹ دس فلسفی آف روزہ دماغ سے نہیں اوجھل ہونا چاہیے۔ یہ فلسفی آف روزہ جب تک نہیں رہے گا ذہن میں، جب تک میں اس کے مطلوبہ جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا، تو بقیہ دنوں میں بھی جب مجھے محسوس ہو کہ میرا نفس لوامہ کمزور ہو رہا ہے تو میں اس کو طاقت بہم پہنچانے کے لیے میں اس روزے کا سہارا لے سکتا ہوں۔ دس از امیزنگ ٹول، دس از امیزنگ ٹول، دس از ون آف دا موسٹ پریشیس ریوارڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بیش قیمتی انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ جس طرح سے صلاۃ میرے لیے بیش قیمتی انعامات میں سے ایک انعام ہے، ویسے ہی بیش قیمتی انعام یہ روزہ بھی ہے۔ اور یہ تصور کہ میں بہت بڑا کوئی تیر مار رہا ہوں، جیسے اللہ نہ کرے یہ تصور جب کلیئر نہیں ہوتا تو انسان کو لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی جاب کر رہا ہوں، اس کی مجھے سیلری ملے گی، میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا۔ اس احمقانہ چکرویو سے، اس دلدل سے میں نکل پاؤں گا، میں اس خیال کو ترک کر پاؤں گا اگر مجھے یہ سمجھ آیا، اور میں اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤں گا کہ اللہ تو نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم انسانوں کے اوپر، اس چیز کو ہمیں عطا کر کے خدا نخواستہ یہ ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا کیا حشر ہوتا، ہمارا کیا بنتا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ویسے آج جو کلاس تھی وہ اتنی ہی لیٹ سٹارٹ ہوئی تھی جتنا لیٹ یہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کے تعلق سے اگر آپ کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اس سیشن کو اب یہاں پر ختم کرنا چاہیں گے، کیونکہ بہرحال جو ہماری بچیاں ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کو اس ٹائم پر بہت زیادہ کام ہوتے ہیں خصوصاً، اور شیڈیول ان کا اس ٹائم بہت ہیکٹک ہوتا ہے، اس لیے میں مزید ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اس کے تعلق سے، مزید کوئی اگر بات رہ گئی ہو، ویسے میں نے کوشش یہی کی ہے ہر چیز آپ کو کلیئر کر سکوں، اور اس کی تعلق سے پہلے بھی جو کلاسز ہوئی ہیں ان کی ریکارڈنگ پڑی ہے چینل پہ، مجھے نہیں یاد کہ تب جو ریکارڈنگ تھی اس میں زیادہ بہتر طریقے سے میں اس کو سمجھا پایا تھا یا آج سمجھا پایا ہوں۔ آپ اس کو دیکھنا چاہیں پرانی ریکارڈنگ کو تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی مزید سوال نہیں ہے اس تعلق سے، تو ہم اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ رمضان مبارک کے اس مبارک لمحات میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میرے گناہوں کے لیے بخشش طلب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔